बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर का क्या होता है? क्या उस घर में रहने वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाक़या सुनाएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आप जानकर हैरान हो जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को उसी औरत की जुबानी सुनते हैं। वो औरत बताती है कि मेरा नाम सरबत है। मेरा ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। वहाँ पर गरीब सादा किस्म के देहाती लोग रहते थे। पढ़ाई की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियाँ नहीं मिलती थी। बस वह मेहनत मजदूरी करके खेतों में कामकाज करके अपना पेट पालते थे। मेरे अब्बू ने शहर से पढ़ाई की और वहीं पर उनकी नौकरी लग गई। अब्बू ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ दूसरे इसमें ख़ानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग शहर के ही होके रह गए। मगर मेरे अब्बू जब भी गांव जाते तो मुझे अपने साथ ले कर जाते, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतज़ार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक़ से गाँव आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और उसी तरह से गांव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं अब्बू के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार अब्बू वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया। मेरे दादा की गिनती गांव के बड़े जिम्मेदारों में होती थी। उनके खेत ज़मीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़े से हवेली जैसे घर में हर तरह की सुख सुविधाएँ मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गाँव से जुड़ी कुछ अजीब मनगढ़ंत और अजीब बातें मुझे परेशान करती थी। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसी वजह से बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते और उनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स की ज़ुबान पर किस्सा था कि वह यह था कि जिस घर में बिल्ली बच्चा पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाक़या शुरू हो जाता है। शुरू में तो ये मुझे सब कुछ बकवास और झूठ लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा तो दंग रह गई। दोस्तों, इस वाक़या में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सरबत कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। हवेली में काम करने वाली मुलाजमा रोज़ कोई ना कोई नई खबर लेके आ जाती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगाकर सुनाती थी और वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और सूझबूझ की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझे अपने ख़ानदान के रिवायत और आदाब अच्छे से मालूम थे, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरे माँ ने मेरे दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूं। यही वजह था कि मेरे दादा दादी और मेरे घर वाले सब मुझे बहुत प्यार करते थे। कहानी कुछ यूं है कि एक बिल्ली थी जो सफ़ेद रंग की थी। उसकी एक आंख हरी तो दूसरी नीले रंग की थी और यह एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। उनकी आंखें देखने वालों को बेइख्तियार अल्लाह की तारीफ़ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्किस था। ये औरत बहुत ही गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक ख़ास तरह की बीमारी में मुब्तला थे। उसके वो बच्चे एक अच्छी उम्र में पहुंचकर चलने फिरने के लायक नहीं रहते थे, अपाहिज हो जाते थे और अपाहिजों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। बल्कि उसके बच्चे तो पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे, लेकिन जब 8-10 साल की उम्र पे पहुंचते तो अचानक उन्हें जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वह चलने फिरने से अपाहिज हो जाते थे। ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वो चुप रही। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। आखिरकार थक हार कर बिल्किस और उसके शौहर ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन जब उनका बेटा 8 साल का हुआ
تو اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا۔ تب وہ میاں بیوی بری طرح سے گھبرا گئے، علاج بھی کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور انہیں اب بھی ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کی نظر اپنے تینوں چھوٹے بچوں پر تھی اور ان کی جان سولی پر اٹکی تھی، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو ان کے 2 بڑے بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ باقی بچوں کے ساتھ ہوگا یا نہیں۔ مگر وہ تینوں بچے بھی ان 2 بچوں کی طرح جیسے ہی 8-10 سال کے ہوئے تو وہ بھی اپنے بڑے بھائی بہنوں کی طرح بستر سے لگ گئے۔ وہ چلنا تو دور بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ میں بھی دادی کے ساتھ ان کا حال چال پوچھنے کے لیے بلقیس چاچی کے گھر گئی اور ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر یہ کون سی بیماری تھی کہ ایک ہی گھر کے 5 لوگ چلنے پھرنے سے اپاہج ہو گئے تھے۔ مجھے ان زندہ لاشوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور ان کے ماں باپ پر بہت ترس آیا جو اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ رہے تھے۔ بلقیس اور ان کا شوہر بالکل بے حال ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا ایک بھی لفظ نہ لائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ سارا دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی زمینوں پر کام کرتے یا کوئی مزدوری کرتے۔ ان کے پڑوس سے ان کے گھر کوئی نہ کوئی کھانا بھیجتا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اکثر کھانا کپڑے میں لیٹ کر ملازموں کے ہاتھ ان کے گھر بھجواتے دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے جو زندہ لاش بن کر پڑے ہوئے تھے، اور اب تو وہ جوان ہو چکے تھے اور بڑی امید کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور جب اپنی معذوری کی وجہ سے اپنی مایوسی کی باتیں کرتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھے ہیں، نہ زندوں میں ہماری گنتی ہوتی ہے اور نہ ہی مردوں میں ہوتی ہے، یہ کیسی بے بسی ہے، اس سے اچھا ہے ہم 5 مر جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تب بلقیس دل ہی دل میں روتی رہتی تھی مگر اپنے بچوں سے کہتی تھی تم لوگ بھلے مایوس ہو جاؤ مگر میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، تم 5 کے 5 پھر سے صحت مند ہو جاؤ گے اور پھر سے اس آنگن میں گھومو گے پھرو گے۔ تب بچوں کے باپ اپنی بیوی کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرتا تھا، اللہ بلقیس کا یقین قائم رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ جس دن بلقیس کا یقین ٹوٹا تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گی۔ ایک دن وہ خوبصورت بلقیس کے گھر آ گئی اور سارا دن وہ بلی بلقیس کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ بلقیس بلی کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے بھی کھانے میں سے جتنا حصہ بنتا تھا دیتی تھی۔ یہ بلی بھی عام بلیوں کی طرح نہیں تھی، بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور اس پر بہت پیار آتا تھا۔ ایک دن اس بلی نے 3 سفید رنگ کے بچوں کو جنم دیا اور عین اسی دن کرسمس طور پر بلقیس اٹھ بیٹھ گیا۔ یہ بات بلقیس اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ وہ جو ہر جگہ سے نا امید ہوتے جا رہے تھے، اچانک ان کا بیٹا اٹھ بیٹھا تھا۔ تب بلقیس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو ان کا بیٹا حمید خود سے چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حمید کا یوں چلنا اپنے بھائیوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوا۔ وہ لوگ بھی بول رہے تھے کہ اگر حمید چل پھر سکتا ہے تو کیا پتا ہم بھی پھر سے چلنے پھرنے لگ جائیں۔ بلقیس کے گھر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے اور سب حیرت اور خوشی سے حمید کو دیکھتے جاتے اور آتے جاتے سب لوگوں کی نظر بلی کے ان خوبصورت بچوں پر بھی پڑتی تھی اور ہر کوئی بڑے غور سے دیکھتا۔ اب حمید بھی اپنے بھائی بہنوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا مگر اس کے ماں باپ اسے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ بچوں کا باپ میرے دادا کی زمین پر کام کرنے لگے تھے کیونکہ گھر میں اب بلقیس کے ساتھ حمید تھا۔ حمید سے زمینوں پر مشقت والا کام نہیں کرواتے تھے کیونکہ وہ بہت سال بعد بیماری سے اٹھا تھا، کہیں پھر سے بیمار نہ پڑ جائے۔ 6 مہینے گزر گیا۔ سفید بلی پھر سے امید سے تھی اور پھر رات کے ایک پہر اس نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ بلقیس بہت نرم دل عورت تھی، وہ بلی کا بہت خیال رکھتی تھی کہ شاید کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی آزمائش سے ختم ہو جائے۔
وہ بلی کے معصوم بچوں کے اوپر کپڑا دے رہی تھی کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بیٹی کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ بلقیس خوشی سے چیخ اٹھی اور اس کا شوہر بھی ڈر کے مارے نیند سے ہڑبڑاہٹ میں اٹھ بیٹھا۔ جب بیٹی کو اس نے بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اب حفیظ نے پہلی بار بلی اور اس کے بچے دیکھے تو سوچ میں پڑ گیا اور بولا، بلقیس کیا تم نے ایک بات محسوس کی کہ جس دن اس بلی نے پہلی بار بچوں کو جنم دیا تھا تب حامد ٹھیک ہو گیا تھا، اور آج جب اس نے دوسری بار بچے پیدا کیے تو ہماری بیٹی چلنے پھرنے لگی ہے؟ یہ کوئی محض ایک اتفاق ہے یا اس کا کوئی کنیکشن ہے اس بلی کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہو، بلی کے بچے ہمارے لیے خوشخبری کی وجہ بنتے ہوں؟ شوہر کی بات پر بلقیس چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی۔ بلقیس بہت خوش ہوئی اور اس بلی کا خیال رکھنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ یہ بات پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی کہ وہ سفید بلی جب جب بچے پیدا کرتی ہے تب تب بلقیس کے گھر کا کوئی شخص ٹھیک ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں کوئی خاص بات ہے۔ یہ بلی نہیں کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے جو بھیس بدل کر ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کی زبان پر تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کی بہویں بلقیس چاچی کے گھر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بلی واقعی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس مرتبہ جب اس بچی نے بچے دیے تو بلقیس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن بلقیس چاچی نے اپنی دو باقی اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ڈر کے سائے تھے اور بلی سے ڈر رہے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈر رہے تھے۔ بلقیس اٹھی اور بلی کو بچے سمیت گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی بلقیس جو بلی کو کسی قیمت پر اور قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے اس کی زبان پر اللہ اللہ تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلقیس اس کے شوہر کا صبر پسند آیا کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اپنی آزمائش پر پورے اترے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا چاہی، ان کی آزمائشیں ختم کرنا چاہیے، تب وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جس سے امیدیں رکھنی چاہیے تھی، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بھلا بیٹھے، اور جب ان کے ساتھ پریشانی آئی تو وہ رب کے حضور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہوں میں اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔ اس کی سارے اولادیں صحت مند ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی تھی۔ پچھلی قوموں پر بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کی پرستی کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اسی ذات سے وابستہ ہونی چاہیے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔